عرض کیا آپ جیسے لوگ بھی ایسا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اگر تمہیں کسی جگہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہاں گرانی نہیں ہے تو وہیں جا کر مقیم ہو جاؤ، اس سے تمہارا دین بھی سلامت رہے گا اور فکر معاش بھی کم ہوگی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کیا کرتے تھے کہ یہ برائی کا دور ہے، اس میں گمنام لوگ مامون و محفوظ نہیں رہ سکتے، مشہور لوگوں کا تو کیا ذکر ہے۔ اس دور میں تو اپنے دین کی سلامتی کے لیے اور اسے فتنوں سے بچانے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں منتقل ہوتے رہنا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جا کر رہوں۔ لوگوں نے عرض کیا خراسان چلے جائیے۔ فرمایا وہاں انگلیوں پر گنے جاتے ہیں، یعنی شہرت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے عراق جا کر رہنے کی تجویز پیش کی، مگر آپ نے یہ کہہ کر تجویز مسترد کر دی کہ عراق ظالموں کا ملک ہے۔ مکہ مکرمہ کا نام آیا تو آپ نے فرمایا کہ وہاں عقل اور جسم دونوں گھل جاتے ہیں، لیکن یعنی وہاں عقل سے کام لیا جا سکتا ہے اور نہ جسم سے۔ خانہ کعبہ کے قرب سے عشاق کی عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں قیام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، براہ کرم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ فرمایا مکہ مکرمہ رہو تو ان 3 چیزوں کا دھیان رکھنا۔ پہلی صف میں نماز مت پڑھنا، دوسرا کسی قریشی سے دوستی مت کرنا، اور تیسرا اور صدقہ ظاہر کر کے مت دینا۔ صف اول میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا کہ عام طور پر صف اول کے نمازی مشہور ہو جاتے ہیں، اگر اتفاقاً موجود نہ رہے تو ان کی تلاش کی جاتی ہے۔ اس صورت میں عمل اظہار، تصنع اور نمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا باب حج کے وجوب کی شرائط، ارکان حج، واجبات اور منہیات۔ حج کے صحیح ہونے کی شرائط۔ حج کے صحیح ہونے کی 2 شرطیں ہیں، وقت اور اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ کا حج درست ہے، اگرچہ باشعور ہے تو وہ خود احرام باندھے، ورنہ اس کا ولی اس کی طرف سے احرام باندھے، اور حج کے ارکان طواف اور سعی وغیرہ ادا کرے۔ حج کے وقت شوال سے ذی الحجہ کی 10ویں شب یعنی یوم نحر کی صبح صادق تک ہے۔ اگر کسی نے اس مدت کے علاوہ احرام باندھا ہو تو اسے عمرے کا احرام نہیں باندھنا چاہیے، کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد وہ حج کے افعال ادا نہیں کر سکے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے یہاں عرفے کے دن اور عرفے کے بعد 4 دن تک عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ حج کے دن ہیں، حج کے افعال داخل نہ کیے جائیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عمرہ کے لیے حج سے فارغ ہونے کے بعد قیام کرو۔ عمدۃ الرعایہ علی شرح وقایہ، جلد 1 صفحہ 258۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حج اسلام کی شرائط۔ حج کے حج اسلام ہونے کی شرائط 5 ہیں۔ پہلا مسلمان ہونا، دوسرا آزاد ہونا، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا عاقل ہونا، پانچواں وقت کا ہونا۔ اگر کسی بچے یا غلام نے احرام باندھا لیکن عرفہ کے دن غلام آزاد ہو گیا اور بچہ بالغ ہو گیا تو یہ حج ان دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوسرا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس صورت میں احناف کے نزدیک بچے کا حج اسلام ادا ہو جائے گا، غلام کا ادا نہیں ہوگا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے شرح وقایہ، جلد 257۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اب ان پر حج اسلام فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ حج وقوف عرفہ ہی کا نام ہے، ان دونوں پر دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ یہی شرائط فرض عمرے کے لیے ہیں، البتہ عمرے میں وقت کی شرط نہیں ہے۔ آزاد و بالغ کے نفلی حج کی شرائط۔ نفلی حج فرض حج کی ادائیگی کے بعد ہے۔ حج اسلام مقدم ہے، اس کے بعد اس حج کی قضا واجب ہے جسے اس نے وقوف عرفہ کے دوران فاسد کر دیا تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احیاء کے اصل نسخوں میں فی حالت الوقوف کے الفاظ ہیں، ترجمہ میں اسی عبارت کی رعایت کی گئی ہے، مگر شرح احیاء کے متن میں فی حالت الرق ہے۔
صحیح احیاء کی رائے میں یہی صحیح ہے، مسح احیاء کی رائے میں یہی صحیح ہے، اور تشریح یہ ہے کہ اگر غلام نے حج کیا اور وہ حج اپنے کسی عمل سے باطل کر دیا، پھر وہ غلام آزاد ہو گیا اور آزادی ملنے کے بعد اب پھر حج کے لیے آ گیا، تو اس کی نیت کچھ بھی ہو، دوسرا حج اس پہلے حج کی قضا ہوگا، حج اسلام نہیں ہوگا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر نظر کا حج ہے، پھر نیابت کا حج ہے، آخر میں نفلی حج کا درجہ ہے۔ یہی ترتیب ضروری ہے، اگرچہ نیت اس ترتیب کے خلاف ہو، مگر حج اسی ترتیب سے ادا ہوگا۔ یعنی اگر کسی پر حج نظر رہے اور وہ نفلی حج کے ارادے سے حج کر رہا ہو تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ نظر کا حج ادا ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، نفلی حج کی صحت فرض حج کی ادائیگی پر موقوف نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے مطلق حج کی نیت کی تو وہ فرض حج شمار ہوگا، لیکن اگر نفلی حج کی نیت کی تھی یا حج بدل کی نیت کی تھی یا حج نظر کی نیت کی تھی تو نیت کا اعتبار ہوگا اور وہی حج ہوگا جس کی نیت کی گئی تھی۔ احناف کے نزدیک نفل کی نیت سے فرض ادا نہیں ہوتا۔ رد المختار جلد 2 صفحہ 248۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حج کے لازم ہونے کی شرائط۔ حج کے لازم ہونے کی 5 شرائط ہیں۔ پہلا بالغ ہونا، دوسرا مسلمان ہونا، تیسرا عاقل ہونا، چوتھا آزاد ہونا، پانچواں قدرت ہونا۔ جس شخص پر حج لازم ہے اس پر فرض عمرہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عمرہ احناف کے نزدیک سنت موقدہ ہے، مگر نیت کر لینے کی بنا پر لازم ہو جاتا ہے، جیسا کہ دوسری سنن اور نوافل کا حکم ہے کہ وہ شروع کر دینے سے لازم ہو جاتی ہے۔ در المختار جلد 2 صفحہ 237۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص زیارت یا تجارت کے لیے مکہ میں داخل ہونا چاہے اور وہ لکڑی فروش نہیں ہے تو ایک قول کے مطابق اس پر احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ بعد میں حج یا عمرے سے فراغت کے بعد احرام کھول سکتا ہے۔ استطاعت۔ وجوب حج کی ایک شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا تعلق براہ راست مال کی ادائیگی سے ہے۔ اس استطاعت میں کئی طرح کے امور داخل ہیں۔ پہلا، تندرست ہونا کہ حج کے اعمال ادا کر سکے۔ دوسرا، راستے کا محفوظ ہونا چاہیے کہ وہ راستہ خشکی پر ہو یا سمندر کا۔ تیسرا، اتنا مال ہونا کہ جانے اور واپس آنے کے لیے کافی ہو، چاہے وطن میں بیوی بچے موجود ہوں یا نہ ہوں۔ وطن کی جدائی دشوار ہوتی ہے، اس لیے واپسی کے اخراجات کا نظم ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف جانے کا خرچ کافی نہیں ہے، مال کے سلسلے میں یہ بھی شرط ہے کہ مدت سفر کے لیے بیوی بچوں کے اخراجات کا انتظام ہو، اسی طرح اتنی رقم بھی زائد موجود ہو جس سے قرض ادا کر سکے۔ چوتھا، سواری کا جانور کرائے پر لے جا سکے، چاہے تنہا سواری کا انتظام ہو یا کسی دوسرے کی شرکت میں۔ پانچواں، استطاعت کی دوسری قسم کا تعلق معذور سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ معذور شخص اتنا مال رکھتا ہو کہ کسی ایسے شخص کو اپنی طرف سے حج کرانے کے لیے بھیج سکے جو اپنا حج اسلام ادا کر چکا ہو۔ اس صورت میں مشترک سواری کے مصارف بھی کافی ہوں گے۔ چھٹا، اگر معذور کا لڑکا راستے میں اپنے باپ کی خدمت کے لیے تیار ہو تو اس صورت میں باپ مستطیع کہلائے گا، لیکن اگر وہ مال پیش کرے تو مستطیع نہیں ہوگا، اس لیے کہ جسمانی خدمت لڑکے کی سعادت ہے اور مالی خدمت باپ پر احسان ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو حج کے لیے مال دیا تو اس کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زاد راہ اور سواری پر قدرت ملک سے ہونی چاہیے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص چلنے پھرنے سے معذور ہے یا نابینا ہے اور کوئی شخص یا اس کا بیٹا راستے میں خدمت کے لیے آمادہ ہو جائے تو احناف کے نزدیک اس صورت میں بھی وہ شخص مستطیع نہیں کہلائے گا۔ رد المختار جلد 2 صفحہ 218 و صفحہ 221۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جس شخص کو حج کی استطاعت حاصل ہو جائے اس پر حج کرنا واجب ہے، وہ فریضہ حج کی ادائیگی میں تاخیر بھی کر سکتا ہے، لیکن تاخیر کرنے میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اگر آخر عمر میں بھی ادا کر لیا ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا، لیکن اگر حج سے پہلے مر گیا تو گناہ گار ہوگا اور اسی حالت میں خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص حج ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کے ترکے میں سے حج کرایا جائے، اگرچہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ دوسرا، حج کی مثال، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر میت کے ذمے حج ہو اور اس نے حج کی وصیت نہ کی ہو تو ورثہ کے لیے اس کی طرف سے حج کرانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر حج کرا دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ حج میت کی طرف سے ادا ہو جائے گا، مگر یہ صورت میں ہے جبکہ تمام ورثہ راضی ہوں اور وہ بالغ ہوں۔ اگر سب ورثہ بالغ ہیں تب تو ترکے کی تقسیم سے پہلے بھی حج کرایا جا سکتا ہے، اور اگر کچھ ورثہ نابالغ ہیں تو پہلے ترکہ تقسیم کیا جائے، پھر بالغ ورثہ اپنے حصے کی رقم سے حج ادا کریں تو حج ادا ہو جائے گا۔ رد المحتار باب الحج عن الغیر جلد 2 صفحہ 328، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حج کی مثال قرض کی سی ہے۔ قرض بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے مرنے والے نے ادا کرنے کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اگر کسی سال حج کی استطاعت میسر آئی مگر لوگوں کے ساتھ حج کے ارادے سے نہیں نکلا، پھر وہ مال حج سے قبل ضائع ہو گیا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اب اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ استطاعت کے باوجود جو شخص حج نہ کرے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سخت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شہروں کے حکام کو لکھ رہا ہوں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اس پر جزیہ لگا دیا جائے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص نے فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کیا اور مر گیا تو ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کیے بغیر اور حج کیے بغیر مر جاتا ہے وہ دنیا میں واپس آنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 99 اور 100۔ اے میرے رب، مجھ کو دنیا میں پھر واپس کر دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں۔ اس میں عمل صالح سے مراد حج ہے۔ ارکان حج جس کے بغیر حج ادا نہیں ہو سکتا 5 ہیں۔ پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی یعنی دوڑنا، چوتھا عرفات میں ٹھہرنا، پانچواں ایک قول کے مطابق حلق کرانا بھی حج کا رکن ہے۔ عمرے کے ارکان بھی وقوف عرفات کے علاوہ یہی ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک حج کے ارکان حسب ذیل ہیں۔ پہلا احرام، دوسرا عرفہ میں قیام کرنا، تیسرا طواف زیارت۔ تفصیلات کے لیے فقہی کتب دیکھیے شرح الوقایہ جلد 1 صفحہ 257۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں واجبات حج، یہاں وہ واجبات بیان کیے جاتے ہیں جن کے چھوڑنے سے دم لازم آتا ہے۔ یہ واجبات 6 ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک حج کے واجبات کی تعداد 22 ہے۔ ان میں سے کچھ کا تعلق مردوں اور عورتوں سے ہے اور کچھ صرف عورتوں سے متعلق ہیں۔ ان کی تفصیل فقہی کتابوں میں ملاحظہ کیجیے۔ واجبات کے ترک پر مرتب ہونے والے احکامات کی تفصیل بھی فقہی کتابوں میں درج ہے۔ حج کے مسائل حج کیے بغیر نہ سمجھ میں آتے ہیں اور نہ یاد رہتے ہیں، اس لیے ہم یہاں تمام واجبات اور سنن ذکر کر کے کتاب کو ضخیم نہیں بنانا چاہتے۔ ضرورت مند قارئین حج کے موضوع پر لکھی گئی مستند کتابوں سے مدد لیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پہلا، احرام سے میقات کا باندھنا۔ جو شخص احرام باندھے بغیر میقات سے گزر جائے اس پر 1 بکری واجب ہوگی۔ دوسرا، رمی جمار کرنا، جمعرات کو کنکریں مارنا۔
اس میں بھی با اتفاق روایات ترک پر دم واجب ہوگا۔ تیسرا، عرفات میں غروب آفتاب تک قیام کرنا۔ چوتھا، مزدلفہ میں رات گزارنا۔ پانچواں، منا میں رات کو قیام کرنا۔ چھٹا، طواف وداع۔ ان چاروں واجبات کے چھوڑنے سے ایک روایت کے بموجب دم لازم آتا ہے اور ایک روایت کے بموجب دم لازم نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے طریقے۔ حج اور عمرہ ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا، افراد۔ یہ طریقہ باقی دونوں طریقوں سے افضل ہے۔ افراد کی صورت یہ ہے کہ پہلے حج ادا کیا جائے، حج کے اعمال سے فراغت کے بعد زمین حل میں جا کر دوبارہ احرام باندھا جائے اور عمرہ کیا جائے۔ عمرہ کے احکام کے لیے بہترین حل جعرانہ ہے، پھر تنعیم ہے، پھر حدیبیہ ہے۔ افراد کرنے والے پر کوئی دم واجب نہیں ہے لیکن نفلی دم کرنا جائز ہے۔ دوسرا، قران ہے۔ یہ ہے کہ حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کرے اور دونوں کا احرام باندھے۔ اگر قارن حج کے افعال ادا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب عمرے کے افعال کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کے افعال کے ساتھ عمرے کے افعال بھی ادا ہو جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر قارن نے وقوف عرفہ سے پہلے طواف کر لیا یا سعی کر لی تو اس کی سعی دونوں عبادتوں یعنی حج و عمرہ کے لیے کافی ہوگی، لیکن طواف کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حج میں فرض طواف کی شرط یہ ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد ہو۔ قارن پر ایک بکری ذبح کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر وہ مکی ہے تو اس پر دم لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنا میقات نہیں چھوڑا ہے۔ مکی کا میقات مکہ ہے۔ تیسرا حج تمتع ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے عمرے کا احرام باندھا جائے اور مکے میں حلال ہو کر حج کے وقت تک ان امور سے فائدہ اٹھائے جو محرم ہونے کی صورت میں اس کے لیے ممنوع قرار دے دیے گئے تھے، پھر حج کا احرام باندھا جائے۔ متمتع کے لیے ان 5 امور کی پابندی ضروری ہے۔ پہلا، تمتع کرنے والا مسجد حرام کے باشندوں میں سے نہ ہو۔ باشندہ سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کی جائز سکونت سے مسجد حرام تک اتنا فاصلہ نہ ہو جس کو شرعی سفر کا فاصلہ کہا جا سکے اور جس میں نماز قصر پڑھی جائے۔ دوسرا، عمرے کو حج پر مقدم کرے۔ تیسرا، اس کا عمرہ حج کے مہینوں میں ہو۔ چوتھا، حج کا احرام باندھنے کے لیے میقات یا کسی ایسے مقام کا سفر نہ کرے جس کا فاصلہ میقات کے برابر ہو۔ پانچواں، اس کا حج اور عمرہ ایک ہی شخص کی جانب سے ہو۔ اگر یہ تمام اوصاف پائے جائیں تو حج کرنے والا متمتع کہلائے گا اور اس پر ایک دم لازم ہوگا۔ اگر دم میسر نہ ہو تو یوم النحر سے پہلے 3 روزے رکھنے ہوں گے، چاہے یہ روزے متفرق رکھے جائیں یا مسلسل۔ 7 روزے وطن واپسی کے بعد رکھنے ہوں گے۔ اگر حج کے دوران 3 روزے نہ رکھ سکا تو واپسی کے بعد 10 روزے متفرق یا مسلسل رکھنے ہوں گے۔ یہی حال قران کا ہے کہ اگر دم میسر نہ ہو تو 3 روزے رکھے جائیں اور 7 روزے وطن واپسی کے بعد رکھے جائیں۔ ان تینوں صورتوں میں افراد افضل ہے، پھر تمتع اور پھر قران۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں قران افضل ہے، پھر تمتع، پھر افراد۔ ان تینوں صورتوں کی تفصیل فقہ حنفی کی کتابوں میں ملاحظہ کر لی جائے۔ شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 269 تا 272۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حج کے امور ممنوعہ۔ حج میں جن امور کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہے وہ 6 ہیں۔ پہلا، قمیض، پاجامہ اور موزے پہننا، عمامہ باندھنا۔ حج کے دوران لنگی، چادر اور چپل استعمال کرنے چاہیے۔ اگر چپل دستیاب نہ ہو تو جوتے پہن لے اور اگر لنگی دستیاب نہ ہو تو پاجامہ پہن لے۔ کمر میں ٹپکا باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کجاوے کے سائے میں بیٹھنا بھی جائز ہے، لیکن مرد کو احرام میں سر نہ ڈھانپنا چاہیے، اس لیے کہ مرد کا احرام سر میں ہے۔
عورت کے لیے سلا و کپڑا پہننے کی اجازت ہے، لیکن اسے کسی ایسی چیز سے اپنا چہرہ نہ ڈھانپنا چاہیے جو چہرے کی جلد پر لگے، اس لیے کہ عورت کے احرام اس کے چہرے میں ہے۔ دوسرا، خوشبو لگانا۔ محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز کے استعمال سے گریز کرے جسے عقل مند خوشبو سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر خوشبو استعمال کرے گا یا سلا و کپڑا پہنے گا تو دم واجب ہوگا۔ تیسرا، سر منڈانا اور ناخن کٹوانا۔ حالت احرام میں سر منڈانے اور ناخن تراشنے سے دم واجب ہوتا ہے۔ سرما لگانے، فسد کھلوانے، پچھنے لگوانے اور کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا، جمع کرنا۔ اگر ذبح اور حلق سے پہلے جمع کر لیا جائے تو حج باطل ہو جائے گا۔ اس جرم کی وجہ سے 1 اونٹ یا 1 گائے یا 7 بکریاں ذبح کرنی ہوں گی، لیکن اگر ذبح اور حلق کے بعد صحبت کرے گا تو اونٹ کی قربانی کرنی ہوگی، البتہ حج فاسد نہیں ہوگا۔ پانچواں، جمع کے ودائی مثلاً بوس و کنار کرنا۔ احرام کی حالت میں بوس و کنار کرنے سے 1 بکری واجب ہوگی۔ ہاتھ سے منی نکالنے میں بھی 1 بکری دینی ہوگی۔ احرام کی حالت میں نکاح کرانا اور نکاح کرنا دونوں حرام ہیں، لیکن اس میں دم نہیں ہے کیونکہ حالت احرام میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ چھٹا، جنگل کا شکار مارنا۔ اس شکار سے مراد وہ جانور ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، یا وہ جانور جو حلال اور حرام جانوروں کے اختلاط سے پیدا ہوا ہو۔ اگر کسی نے اس جرم کا ارتکاب کیا تو اسی صورت کا جانور دینا ہوگا جسے مارا ہو۔ سمندر کا شکار جائز ہے، اس میں کوئی سزا نہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے مذہب کے مطابق ممنوع امور اور ان کے ارتکاب پر ہونے والی سزاؤں کی تفصیل حنفی فقہ کی کتابوں میں ملاحظہ کیجیے۔ نور الایضاح کتاب الحج۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔